नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पानी के अहकाम। नमाज के लिए वज़ू शर्त है, वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। इसी तरह वज़ू के लिए पानी का पाक होना शर्त है। इससे रिलेटेड हदीस है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, क्या हम बज़ा के कुएं से वज़ू कर सकते हैं? ये एक ऐसा कुआं है जिसमें बदबूदार चीजें फेंकी जाती हैं। बज़ा का कुआं ढलवान पे था और बारिश वगैरह का पानी इन चीजों को बहाकर कुएं में ले जाता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? पानी पाक है और इसमें दूसरी चीजों को पाक करने की सलाहियत है, इसे कोई चीज नापाक नहीं करती। तो क्या मालूम हुआ कि कुएं का पानी पाक था, यानी उससे वजू किया जा सकता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरियाई और समंदर का पानी पाक करने वाला है और इसका मुर्दार हलाल है। मुर्दार क्या होता है? मरी हुई चीजें, यानी मछली अगर मरी होगी तो हम उसे खा सकते हैं, और कोई जानवर जो है मरा हुआ नहीं खा सकते, लेकिन मछली अगर मरी हुई मिलेगी तो उसे हम खा सकते हैं। नबी अकरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्बी ठहरे हुए पानी में गुसल ना करे। अब जुम्बी कौन होता है? जिसके ऊपर गुसल फर्ज हो गया, यानी कि बिना गुसल के वो नमाज नहीं पढ़ सकता, तो उसे क्या कहेंगे? जुम्बी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि फिर वो क्या करे? फरमाया, जरूरत का पानी लेकर बाहर गुसल करे। मतलब अगर ऐसा कोई इंसान है जिसके ऊपर गुसल फर्ज है, तो वो ऐसे ठहरे हुए पानी में नहीं गुसल करेगा कि जो बहता ना हो। समुंदर का पानी है या कुएं का पानी है, वो ठहरा हुआ नहीं रहता है। देखिए, समुंदर तो आपने और नदी तो आपने बहते हुए देखी है, लेकिन कुएं का पानी कैसा होता है? ठहरा हुआ लगता है ना, लेकिन ठहरा हुआ नहीं होता वो, क्योंकि अंदर से पानी कॉन्टिन्यूस निकलता रहता है और ऊपर से लोग निकालते यूज करते रहते हैं। कुआं देखा है आप लोगों ने? yes, तो कुएं में कभी पानी खत्म होता है? जनरली नहीं होता। क्यों? अब हमने भी बचपन से लेके पूरे बड़े हो गए, एकदम इस एज तक पहुंच गए, तो हमने भी देखा दादी के खिड़की पे एक कुआं था और पूरा घर वर बन गया, लेकिन वो कुआं अभी तक है और उससे हमारी खिड़की से उसको डोल डाल के खींचा जाता है और उसमें हमेशा पानी रह रहा है, कभी भी खत्म नहीं हो रहा। तो पानी उसमें कहाँ से आ रहा है? समुंदर से। समुंदर से नहीं आ रहा, जमीन से आता रहता है पानी। कुआं खोदा जाता है ना, यस मैम। तो खोदा जा रहा है तो वो नीचे से पानी कॉन्टिन्यूस निकल रहा है। ठीक है, तो समंदर का पानी, दरिया का पानी और कुएं का पानी ये ठहरे वाले में नहीं आते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े पानी में पेशाब करने और फिर गुसल करने से मना किया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े पानी में पेशाब करने और फिर उससे वजू करने से मना फरमाया। ये दो डिफरेंट हदीस है। पहली क्या है कि उसमें आप कोई गंदगी ना डालें, पेशाब जैसी नजासत ना डालें, और गुसल भी मत करें उसमें, और उस पानी से वजू भी मत करें कि वो अगर खड़ा हुआ है और उसमें अगर गंदगी जाने का अंदेशा है, साफ नहीं है, तो उस पर वजू नहीं किया जाएगा। रफ़ाए हाजत के आदाब। रफ़ाए हाजत मतलब वॉशरूम जाने के आदाब, किस तरह जाना चाहिए। बैतुल खुला में जाते वक्त की दुआ। अनस रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफ़ाए हाजत के लिए बैतुल खुला में दाखिल होने का इरादा करते तो फरमाते, क्या लिखा हुआ है? इरादा करते, ये नहीं कि घुसते टाइम या घुसने के बाद नहीं, जब इरादा किया तभी ये दुआ पढ़ ली। ये दुआ याद होगी आप लोग को, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ए अल्लाह, तहकीक मैं तेरी पनाह पकड़ता हूँ नर और मादा नापाक जिन्नों के शर से। क्योंकि बैतुल खुला में हमने बताया था आपको कि क्या रहते हैं? जिन वगैरह वहां पे रहते हैं, गंदगी में रहते हैं जिन और खबीस, तो उनसे पनाह मांग लेनी है जब हम वॉशरूम जाने का इरादा भी करें।
زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلا جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، جب تم بیت الخلا میں جاؤ تو کہو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں نر اور مادہ خبیث جنوں کے شر سے۔ بیت الخلا سے نکلنے کے وقت کی دعا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلتے تو فرماتے غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ بیت الخلا سے نکلنے کے وقت ہم بخشش کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ بیت الخلا میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو مومن کو چاہیے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے یا زبان سے اللہ کا کوئی نہ کوئی ذکر کرتا رہے، لیکن واش روم میں ایسا کوئی ذکر کرنا منع ہے۔ اسی لیے ہم جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ اتنے دیر ہم اللہ کا ذکر نہیں کر پائے۔ رفع حاجت کے مسائل، ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قضائے حاجت کو آؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ، مطلب قبلے کی طرف نہ فیس ہونا چاہیے آپ کا اور نہ بیک، ٹھیک ہے؟ دونوں چیز کرنا منع ہے۔ تو ایسے سائڈ سے قبلہ ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ فیس پہ ہو اور نہ پیٹھ کی طرف۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں تو وہ کیا ہوئی؟ لعنت۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے راستے میں اور سایہ دار درختوں کے نیچے رفع حاجت کرنا، مطلب گندگی کہاں کر دینا، نجاست اپنی کہاں چھوڑ دینا، سایہ دار درخت، اور دوسرا کیا ہے؟ چلنے والے راستے جس پہ لوگ آتے جاتے ہو۔ اتنا زیادہ گناہ کیوں کہا گیا؟ مطلب لعنت جس کے لیے آ جائے تو سمجھ لیجئے بہت سخت وعید ہے، کیوں؟ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جو بھی پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں جو اسکولس میں ہوتے ہیں کتنے گندے کر کے آ جاتے ہیں، سیٹس اتنی گندی ہوتی ہے کہ دوسرا جا ہی نہیں سکتا پھر۔ تو یہ سب بہت بڑے گناہ میں آتا ہے۔ کیوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نکل آئیں گندگی کر کے اور کوئی دوسرا چاہے وہ جمع دار ہی ہو یا جو بھی دوسرا انسان آئے گا، آپ بہت تکلیف میں آئے، آپ نے اپنا تو کام کر لیا اور ہم نکل آئے، اور اب کوئی اور اسی تکلیف میں مبتلا ہوگا، وہ آئے گا، وہ جانے لائق نہیں رہے گا۔ تو یہ بہت گناہ کا کام ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی گندگی خود ہی کیوں نہ صاف کریں، ہم دوسرے کے لیے کیوں چھوڑ کے آتے۔ تو ہمیشہ یہ ضرور ایشور کیا کرے کہ جب بھی واش روم سے باہر نکلیں یا کسی پبلک پلیس سے خاص کر تو دیکھیں کہ کچھ گندگی چھوٹ تو نہیں گئی اور اس کو خود ہی صاف کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑے گناہ میں آتا ہے، اور خاص کر وہاں پہ جہاں پہ کئی لوگ جانے والے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں تو دوبارہ بھی جائیں گے تھوڑی دیر بعد، آپ دیکھیں گے صاف کر سکتے ہیں، لیکن پبلک ٹوائلٹس دیکھیے جس میں زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں نا، ویسے تو مان لینا کسی کا بنا پوچھے ویسے بھی بنا ہے، لیکن مال غنیمت جو آپ کے جنگ کے ٹائم میں کام میں آتا تھا، واپس وہ لوگ اس میں سے اگر کوئی کچھ لے لیتا تھا تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے نا، تو جہاں بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ زیادہ بڑا معاملہ ہو جاتا ہے، اس میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو، اور اس میں کون سے دو بتائے؟ ایک تو سایہ دار درخت کے نیچے گندگی چھوڑ دینے سے، اور دوسرا راستے میں چلنے والے راستے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی پیشاب کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، مطلب دائیں ہاتھ کا یوز ہے کہ ویسے کئی لوگ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، تب بھی ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کھانے کے وقت رائٹ ہینڈ یوز کریں اور واش روم میں لیفٹ ہینڈ یوز کریں۔ تو یہ دو کام کی تو ہیبٹ ڈلوانی ہی چاہیے اگر کوئی لیفٹ ہینڈڈ ہے تو بھی۔ اور چائنیز ہوتے ہیں نا،
ان کو دونوں ہاتھ یوز کرنے کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے پریکٹس کر لی ہے. تو اگر کوئی پریکٹس کرے گا تو وہ انشاءاللہ رائٹ ہینڈ سے وہ ہر کام کر سکتا ہے. لیکن اگر پھر بھی نہیں کر پا رہا ہو تو یہ دو کاموں میں بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرے تو وہ تاک ڈھیلے لے. مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں تو تاک نمبر کیا ہوتا ہے؟ آڈ نمبرز، 3 5 7. تو یہ کیا ہوئے؟ تاک نمبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا ہے، مطلب اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ کتنے ہونے چاہیے؟ 3. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کو جاتے تو اتنی دور جا کر بیٹھتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا. تو اگر واش روم اگر ہم جا رہے ہیں تو بند ٹوائلٹس ہے، تو جب بند ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے تو لوگوں کو، جیسے آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں کہ ٹوائلٹ یا پکنک وغیرہ پہ جاتے ہیں لوگ، تو اتنی دور جا کے بیٹھے کہ کوئی بھی دیکھ نہ پائے، نظروں سے دور ہو کے جانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جو شخص تمہیں بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کو سچا نہ جانو، آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے. نیکسٹ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ بھی استنجا فرماتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشاب کر رہے تھے تو ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر واش روم میں ہیں ہم تو کسی سے کلام کرنا نہیں چاہیے، بات چیت ٹوائلٹ میں بیٹھ کے کرنا منع ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں ایک برتن میں پانی لے آتا، آپ اس سے استنجا کر لیتے، پھر ایک اور برتن میں پانی لے آتا جس سے آپ وضو کر لیتے. یعنی کہ ٹوائلٹ کا جو بھی برتن ہے وہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اور وضو کا جو برتن ہے وہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو اور نماز کھڑی ہو چکی ہو تو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑھے. سپوز وضو ہے اور نماز پڑھنے ہم جا رہے ہیں، لیکن اگر واش روم جانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو پہلے واش روم جائیں گے، دوبارہ تازہ وضو کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے. چاہے مردوں کے لیے کیا، ان کو تو جماعت سے نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن تب بھی وہ ڈیلے کر کے اس میں شامل ہوگا. لیکن اگر ضرورت ہے تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے واش روم جانا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا حاضر ہو یا ٹوائلٹ کی حاجت ہو، یعنی پیشاب و پخانے کی حاجت شدید ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ایسے حالت میں ہم کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بن گیا ہے اور نماز کا بھی وقت ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں لوگ، یا ہمیں واش روم جانا ضروری ہے لیکن ہم نماز پڑھنے لگ گئے، تو یہ دونوں حالتوں میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ہم بھوکے بھی نہیں، بھوکے کی بات نہیں ہے یہاں پہ یہ ہے کہ کھانا بن گیا ہے، بھوک تو لگی ہی ہے اور بھوکے ہم ہیں لیکن کھانا نہیں بنا ہوا ہے تو اب ہم نماز پڑھ لیں گے. اب کھانا بن گیا ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے ہم کو اور بھوک بھی لگی ہے، تب نماز نہیں ہوگی کیونکہ سارا دماغ تو کھانے میں لگے گا. یا دوسرا یہ ہے کہ اگر واش روم جانے کی ضرورت ہے تو کیا ہوگا کہ پورے ٹائم وہی خیال، تو تکلیف رہے گی نا جب تک کیا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک طرح کی تکلیف ہے، ایک طرح کی ہمیں، تو اس سے باہر نکلنا ضروری ہے. بھوک بھی ایک تکلیف ہے اور کھانا میسر ہے. جب بھوک لگتی ہے نا کچھ نہیں نظر آتا، غصہ ہی غصہ آتا ہے بس. تمہیں آتا ہوگا. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی سخت تاکید، اس کو غور سے سنیے آپ لوگ. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور باعث عذاب یعنی بچنے کے لحاظ سے تمہارے نزدیک کوئی بڑی اور مشکل چیز نہیں تھی جس وجہ سے ان لوگ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے.
ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا. مطلب پیشاب کے چیٹوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب بھی جائیں تو اپنے کپڑوں کو اچھے سے سمیٹ لیں اور بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، جو کموڈ والا ہوتا ہے اس پہ تو مطلب چانس نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں کیونکہ بس اگر کچی مٹی ہے، مٹی پہ ہے، تب تو کوئی چانس ہے کہ پانی چھٹک کے واپس نہیں آئے گا، ادروائز تو پانی آنے کا چانس ہی رہتا ہے. تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا قبر کے عذاب سے بچانے کا باعث ہے. اور دوسری کون سی بات کہی؟ چغل خور. ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی. دو لوگ تو آپس میں محبت میں تھے، لیکن ہم نے کہا کہ ارے وہ تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، وہ تو تمہارا، اور ان کی آپس کی محبت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں ہے اور ان کے سبب قبر میں عذاب ہوتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے ہیں اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے. پیشاب کر کے پانی یا ڈھیلوں کی عدم موجودگی میں ٹشو وغیرہ سے استنجا کیے بغیر فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کے کپڑوں میں کیا ہوتا ہے؟ گندگی لگ جاتی. سپوز پانی نہیں ہے تو ٹشو یا ڈھیلے سے آپ کو استنجا کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی گندگی لگے گی کپڑے میں. ہوتا ہے نا ہاتھ دھونا، استنجا مطلب صفائی کرنا، گندگی کی صفائی کرنا. بھی استنجا ڈھیلے سے کیا جاتا ہے، جو مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں، مطلب پیشاب کے قطروں کو سکھا لینا. پانی نہیں ہے ہمارے پاس دھونے کا تو ہم کیا کریں گے؟ پیشاب کے قطروں کو ڈھیلے سے سکھا لیں گے. ٹھیک ہے، یا ٹشو سے سکھا لیں گے. اور ڈھیلے کتنے لینے کو کہا گیا ہے؟ 3 منیمم 3 یا 5 یا 7، یہ طاق نمبر کتنے بھی لے سکتے. ٹھیک ہے، 3 سے اوپر. جی، نجاستوں کی تطہیر کا بیان، مطلب کوئی نجاست یا گندگی لگ گئی ہے تو اس کو صاف کیسے کیا جائے. ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. مطلب اعرابی جو بدو لوگ ہوتے تھے نا، جو گاؤں کے، انہیں تمیز نہیں تھی، تو وہ مسجد میں آیا اور اس نے کہیں پہ بھی پیشاب کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے اس پر پانی کا ڈول بہا دو. پھر آپ نے اسے بلا کر فرمایا مسجدوں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں. مطلب اس کے اوپر سب پیچھے پڑ گئے نا، یہ کیا کر رہے ہو. جنرلی ہم یہی کرتے ہیں کہ کوئی اگر ذرا سا غلط کام کرے اس کے اوپر چلانے لگتے ہیں، لیکن وہ کسی غلط انٹینشن سے نہیں، اسے نالج ہی نہیں تھا. تو کیا کہا کہ اس کو کچھ مت کہو اور جا کے پانی کا ڈول بہا دو. اور پھر اعرابی کو بلا کے محبت سے بتا دیا کہ نمازیں اور قرآن یہ سب پڑھنے کے لیے مسجد ہوتی ہے، گندگی کرنے کے لیے نہیں ہوتی. حیض آلود کپڑے کا حکم. حیض آلود کپڑے کا حکم. اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس عورت کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھرچ لے، پھر چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو لے، پھر اس میں نماز ادا کرے. ٹھیک ہے، اس کو صرف دھو دینے سے اس کا کلر چلا گیا تو وہ صاف ہو گیا. اسی طرح سے امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالی تھی اور آپ اس کپڑے میں نماز پڑھنے تشریف لے جاتے تھے جبکہ دھونے کا نشان کپڑے پر ہوتا تھا. یعنی کہ دھویا ہے، یعنی پانی ابھی لگا ہوا ہے، گیلا ہے لیکن وہ صاف ہو گیا. ایسی گندگی جو دکھائی دے رہی ہے اس کو اگر ہم دھو دیں گے نا، اور دھونے سے اس کا رنگ چلا جانا چاہیے، صفائی ہو گئی، بس وہ صاف ہے. یہ ضروری نہیں کہ کپڑا سوکھ بھی جائے. شیر خوار بچے کا پیشاب. شیر خوار کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو صرف دودھ پیتا ہو ماں کا. ام قیس رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بچے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور آپ نے اسے گود میں بٹھا لیا. بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر
कपड़े पर छींटे मारे और इसे धोया नहीं। वो बच्चा क्या था, वो लड़का था, ठीक है, वो छींटे मार दी। एक और हदीस है कि हसीन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब कर दिया, जो अभी शीर ख्वार ही थे। मैंने अर्ज किया, क्या आप कोई और कपड़ा पहन ले और ये तहबंद मुझे दे दे ताकि मैं इसे धो दूं। तो आपने फरमाया, लड़की का पेशाब धोया जाता है और लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जाते हैं। क्योंकि देखिए, लड़की जो पेशाब छोटे बच्ची करती है तो वो एक जगह बहता है, और लड़के करते हैं तो वो फैल जाता है। तो फैलने से तो उसको तो धोना बहुत मुश्किल है, तो उस पर छींटे मार दिए जाएंगे। और लड़की का होगा तो वो एक जगह इकट्ठा है, तो उस छोटी बच्ची का धो दिया जाएगा जिस जगह पे लगा है। निजासत आलूद जूता। देखिए, पहले जब नमाज पढ़ने जाते थे लोग तो मस्जिद नबवी भी जो अब बहुत आलीशान बन गई है, वहां के फर्श कच्चे थे, ठीक है, तो जूतों के साथ नमाज पढ़ना अलाउड है। अगर इतनी गंदी जमीन पे हम है कि वहां पे अगर, या फिर इतनी गर्मी है कि अगर हम उतारेंगे तो पैरों में जलन होगी या बहुत कीचड़ है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वहां पे जूते पहन के लोग जाते थे। तो इससे रिलेटेड हदीस है, सईदना अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद आए तो वो ये देख ले कि अगर जूतों में गंदगी लगी है तो जमीन पर रगड़ने के बाद इनमें नमाज पढ़े। उनको कैसे साफ करना है, सिर्फ रगड़ लेना है जमीन में। कुत्ते का झूठा। सईदना अब्दुल्ला बिन मक्फल रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुत्ता किसी के बर्तन में मुंह डाल जाए या बाज रिवायत के मुताबिक पानी वगैरह पी ले तो बर्तन को 7 बार पानी से धो डाले और पहली बार मिट्टी से मांजे। पहली बार जब मांजेंगे मिट्टी से, उसके बाद जो धोते हैं ना बार बार, वो कितने बार धोना जरूरी है, 7 टाइम। मुर्दार का चमड़ा। मैमूना रजी अल्लाह अन्हा की बकरी मर गई जो उनकी लौंडी को किसी ने सदके में दी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास से गुजरे और पूछा कि तुमने इसका चमड़ा उतार कर रंग क्यों नहीं कर लिया कि इससे तुम फायदा उठाते। लोगों ने कहा, वो तो मुर्दार है, यानी कि वो तो मरा हुआ है, और कुरान में आता है ना, मरा हुआ हराम है। लेकिन इस हदीस से क्या पता चलता है, इसका सिर्फ खाना हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि इसको सिर्फ खा नहीं सकते हम। उम्मुल मोमिनीन सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हमारी बकरी मर गई, हमने उसका चमड़ा रंग करके मश्क बना ली, फिर हमने इसमें नबीद, खजूर का एक मशरूब होता है, बनाते रहे यहाँ तक कि वो पुरानी हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाल इस्तेमाल करने से मना किया है। दरिंदे कौन होते हैं, वो जो जानवरों का शिकार करके खाते हैं, जैसे शेर, चीता, ये सब, इनका खाल को इस्तेमाल करने को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। बिल्ली का झूठा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्ली नजिस नहीं है, लिहाजा बिल्ली का झूठा पाक है। अगर बिल्ली कहीं खाने में मुंह डाल देती है तो वो गंदा नहीं है, पाक है। सोने चांदी के बर्तन में खाना। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाता पीता है वो अपने पेट में दोज़ख की आग दाखिल करता है। यानी कि सोने चांदी के बर्तन में खाना बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं है। इतना ज्यादा सख्त वईद है कि वो मानो अपने पेट में क्या डाल रहा हो, आग डाल रहा हो, वो भी दोज़ख की। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।